مدینے کا واقعہ ہے۔ ایک روز سلمان فارسی ایک باغ کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ یہودی نے سلمان فارسی کو آواز دی، یا شیخ، اے بزرگ۔ سلمان نے پلٹ کر دیکھا تو اس یہودی نے پوچھا، آپ کس دین کے ماننے والے ہیں؟ سلمان نے جواب دیا، اسلام۔ اس نے کہا، میں تو یہودی ہوں اور قبیلہ بنی قریظ سے ہوں، لیکن شام میں رہتا ہوں، یہاں اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے آیا ہوں۔ ہم یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو تو کچھ بزرگوں کو جمع کر کے خدا سے حضرت موسیٰ کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں اور اکثر وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ابھی جب میری نگاہ آپ پر پڑی تو سوچا کہ آپ بھی بزرگ ہیں، لہٰذا آپ سے کہوں کہ میری ایک پریشانی کے لیے دعا کر دیں تاکہ وہ دور ہو جائے، اور اگر میری مشکل حل ہو گئی تو آپ جو مانگیں گے میں آپ کو دوں گا۔ میں شام کا ایک بہت رئیس آدمی ہوں۔ سلمان نے پوچھا، تمہاری پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا، میری ایک بیٹی ہے جو نابینا ہے، میں چاہتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے۔ سلمان نے کہا، اچھا، اے یہودی، میں تمہیں پہلے یہ بتا دوں کہ مجھے پیسے کی لالچ نہیں ہے، وہ تم اپنے پاس ہی رکھو، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری پریشانی دور ہو جائے تو کیا تم اسلام کو قبول کر لو گے؟ اس نے کہا، ہاں بے شک۔ سلمان نے پوچھا، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، اسی باغ میں ہے۔ کہا، اپنی بیٹی کو بلاؤ، آؤ چلیں۔ اس نے پوچھا، کہاں؟ سلمان نے کہا، طبیب کے پاس۔ یہودی نے کہا، میں طبیبوں کے پاس پہنچ جا چکا۔ سلمان نے کہا، یہ طبیب ان طبیبوں سے الگ ہے۔ اس نے پوچھا، یہ طبیب ہے کون؟ سلمان نے کہا، اس طبیب کا نام علی ہے۔ آخر کار سلمان فارسی مریض کو مولا کے در پہ لے آئے، دستک دی، مولا علی دروازے پہ تشریف لائے۔ سلمان نے سلام کیا اور عرض کیا، اے مولا، یہ یہودی ہے، اس کی بیٹی نابینا ہے، اگر آپ دعا کر دیں اور وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ اسلام لے آئے گا۔ مولا نے فرمایا، سلمان بہت اچھا کیا کہ اس لڑکی کو یہاں لے آئے، لیکن ذرا رکو، طبیب بھی آ جائے۔ سلمان نے عرض کیا، اے مولا، اسے میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ مولا نے کہا، نہیں سلمان، رک جاؤ، میرا حسین آ جائے۔ اور فرمایا، سلمان جاؤ، ایک برتن میں پانی لے آؤ۔ سلمان گئے۔ سلمان ایک برتن میں پانی لے کر کے واپس آئے۔ مولا نے امام حسین کو آواز دی، بیٹا آؤ، ذرا اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈال دو۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ مولا کا ہاتھ پانی میں جانا تھا کہ اس میں عجیب تاثیر پیدا ہو گئی۔ مولا علی نے فرمایا، بیٹا، اس پانی کی کچھ چھینٹیں اس لڑکی کے چہرے پہ ڈالو۔ جیسے ہی مولا نے پانی چھڑکا تو اس لڑکی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، وہ دیکھنے لگی۔ اس نے سب پر ایک نظر ڈالی، سلمان کو دیکھا، اپنے بابا کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا، اور ایک بار مولا حسین کی طرف دیکھ کر پوچھا، آقا آپ ہی حسین ہیں؟ مولا نے جواب دیا، ہاں میں ہی حسین۔ اس لڑکی نے کہا، میں اپنے بابا کے ایمان لانے کا انتظار نہیں کروں گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ لڑکی اسلام لے آئی۔ امام نے فرمایا کہ یہ باقی پانی لے جاؤ اپنے ساتھ، یہ لڑکی اپنے جسم کے باقی حصے پر ڈالے گی تو جسم کی دوسری بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اس لڑکی کو مکمل طور پر شفا مل گئی۔ وہ شخص اگلے دن اپنی بیٹی کے ساتھ آیا۔ اس نے کہا، آقا مجھے یہ تو معلوم ہی ہو گیا کہ آپ ایک روحانی شخصیت ہیں، آپ کو مادیات سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہٰذا میری ایک درخواست ہے، اسے آپ قبول کر لیں۔ مولا نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، مولا میں شام جا رہا ہوں اپنے گھر والوں کو اس بات کی خوشخبری دینے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت تک میری بیٹی آپ کے گھر میں کنیز بن کر رہے اور یہاں اس کی اسلامی تربیت بھی ہو جائے۔ مولا نے فرمایا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری اس درخواست کو قبول کرتے ہیں۔ بیٹی اندر آ گئی اور اس کا باپ شام واپس چلا گیا۔
جا کر سب کو ماجرا بتایا۔ کچھ لوگ تو لڑکی کو دیکھے بغیر ہی اسلام لے آئے اور کچھ لوگوں نے 3-4 مہینے بعد آ کر لڑکی کو دیکھا اور اسلام لے آئے۔ دوسری بار جب لڑکی کا باپ شام واپس جانے لگا تو مولا علی نے اس سے فرمایا اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لیتا جا۔ اس نے کہا مولا کیا اس نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے؟ مولا نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا مولا اجازت ہو تو خود اس سے پوچھ لوں۔ اس نے لڑکی کو بلایا اور پوچھا تو میرے ساتھ اپنی والدہ بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کے پاس واپس جانا چاہتی ہے یا یہیں رہنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا بابا میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ اس گھر میں بی بی زینب کی کنیزی کروں۔ اس نے کہا میں اسی گھر میں خوش ہوں، مجھے آپ یہیں چھوڑ دیجئے۔ اس شخص نے کہا مولا آپ نے خود ملاحظہ فرمایا۔ مولا نے فرمایا بہرحال میرا حکم ہے، اسے لے جاؤ۔ اس نے کہا مولا اگر آپ کا حکم ہے تو اس کی تعمیل واجب ہے، آؤ بیٹی چلیں۔ جیسے ہی اس نے کہا آؤ چلیں، علی کے گھر میں ایک شور و شیون بپا ہو گیا۔ اس لڑکی نے خود کو بی بی سیدہ کے قدموں پہ گرا دیا اور کہنے لگی اس گھر میں رہنا میرا شرف تھا، لیکن وقت ہے جو میرے اور آپ کے بیچ جدائی ڈال رہا ہے۔ اس نے سب سے خدا حافظی کی، سب کو الوداع کہا اور سب سے آخر میں مولا امام حسین علیہ السلام سے خدا حافظی کی اور کہنے لگی مولا آنکھیں نہیں تھیں آپ نے آنکھیں عطا کی، میں مریض تھی مجھے آپ نے شفا عنایت کی۔ خدا حافظی کی اور شام کی طرف واپس چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، ہائے انقلاب زمانہ، لڑکی بڑی ہوئی، اس کی زندگی کو اوج حاصل ہوا، یہاں تک کہ ایک دن معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے ناخلف بیٹے یزید کے لیے اسی لڑکی کا ہاتھ مانگا اور آخرکار وہ لڑکی یزید کی زوجہ بن گئی۔ آپ کو معلوم ہے اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ اس لڑکی کا نام ہند تھا۔ یہ لڑکی اگرچہ یزید کی زوجیت میں آ گئی جو کہ حاکم وقت بن چکا تھا، لیکن 3-4 مہینے علی کے گھر میں اس کی تربیت ہوئی تھی، اسی لیے غرور کا شکار نہیں ہوئی۔ ایک رات ہند محل میں آئی، یزید کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک شام کے خرابے سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ ہند نے پوچھا یزید یہ آواز کیسی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے، چند خارجیوں نے ہمارے خلاف خروج کیا تھا، انہی کو قتل کر کے ان کی ناموس کو اسیر کیا ہے، انہی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہند نے کہا یزید کیا اجازت ہے کہ میں ان کا تماشا دیکھنے جاؤں؟ یزید نے کہا ہاں جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ ہند بہرحال ملکہ ہے، شاہانہ لباس پہنا، کچھ کنیزیں آگے آگے شمع ہاتھ میں لے کر چل رہی ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، خرابہ بھی تاریک ہے۔ جب اس کے سامنے روشنی ہونے لگی تو ایک بی بی نے پوچھا یہ کون آ رہا ہے؟ کسی نے کہا بی بی یہ وہی ہند آ رہی ہے جو کسی زمانے میں آپ کی کنیز تھی لیکن اب یزید کی زوجہ ہے۔ خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غارہ سے موئی جاتی ہے، خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، یہی بہتر ہے کہ دنیا سے گزر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، موت آتی ہی نہیں جان کھینچی جاتی ہے، خانے میں تلا تم۔ ہند جب خرابے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں عجیب حالت ہے، اس میں نہ فرش ہے نہ چراغ ہے، اگرچہ ملکہ ہے لیکن خود باختہ نہیں ہوئی، یہ بی بی زینب کی ہی تربیت کا اثر تھا۔ اس نے پوچھا ان بیویوں میں سب سے بزرگ کون ہے؟ بیویوں نے جناب زینب کی طرف اشارہ کیا، آئی دیکھا وہ بی بی زمین کے فرش پہ بیٹھی ہوئی ہے،
ہند نے آگے بڑھ کے جناب زینب سے سوال کیا، بی بی آپ کا وطن کہاں ہے؟ بیوی نے فرمایا میرا وطن مدینہ ہے۔ ہند پوچھتی ہے بی بی کون سا مدینہ؟ بیوی نے جواب دیا مدینہ رسول۔ جیسے ہی ہند نے مدینے کا نام سنا تو کہا بی بی آپ میری آج کی اس حالت پہ نہ جائیے، میں کسی وقت مدینے میں کنیزی کیا کرتی تھی، لیکن جس گھر میں کنیز تھی مجھے آج بھی اس پر فخر ہے۔ کہا اچھا ہے بی بی، اگر آپ صحیح بتا رہی ہیں کہ مدینے کی رہنے والی ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ وہاں کس محلے کی رہنے والی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا ہم محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے کہا بی بی اگر آپ مدینے میں محلہ بنی ہاشم کی رہنے والی ہیں تو میرے بھی کچھ آشنا وہاں رہتے ہیں، انہیں آپ پہچانتی ہیں؟ کہا اگر آپ محلہ بنی ہاشم کی ہیں تو آپ میرے آقا حسین کو ضرور جانتی ہوں گی۔ ہند کی نگاہوں میں اپنا بچپن آ گیا، وہ ساری باتیں اسے یاد آ گئیں جو مدینے میں اس کے ساتھ گزری تھیں۔ ادھر جناب زینب نے جب اپنے بھیا حسین کا نام سنا تو خود پہ قابو کیا، بڑا صبر کیا اور ہند کے سامنے اپنی حقیقت کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس کے بعد ہند نے ایسا سوال کیا کہ اب بی بی برداشت نہ کر سکی۔ ہند نے پھر پوچھا اے بی بی اگر آپ محلے بنی ہاشم کی رہنے والی ہیں تو یہ بتائیے کیا میری شہزادی زینب کو پہچانتی ہیں؟ بی بی گریہ کرنے لگیں، آواز گریہ بلند ہو گئی۔ ہند نے تڑپ کے پوچھا اے بی بی میں آپ سے اپنی شہزادی کے بارے میں سوال کر رہی ہوں اور آپ گریہ کر رہی ہیں، کیا خدا نخواستہ میری شہزادی کو کچھ ہو گیا ہے؟ اس کے بعد بی بی ایک بار اپنی جگہ سے بلند ہوئی اور فرمایا اے ہند تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی تو تیری شہزادی زینب ہوں۔ ہند گریہ کرنے لگی، پوچھا بی بی میرے آقا حسین کہاں ہیں؟ بی بی نے بتایا اے ہند میرے بھیا حسین کو قتل کر دیا گیا۔